ثنائے مولا حسن کا جو اہتمام کیا، ثنائے مولا حسن کا جو اہتمام کیا، ملائکہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی لہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہو ابنی انہو منی۔ امام حسن مجتبیٰ کے متعلق رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے، قرۃ عینی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر فرمایا حجت اللہ، امام حسن یہ اللہ کی حجت ہے، فرمایا قولہ قولی، اس کا قول میرا قول ہے، امرہ امری، اس کا دستور میرا دستور ہے، فمن تبعہ تبعنی، فرمایا جس نے میرے بیٹے حسن کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی۔ تو دیکھیے آج کا یہ پروگرام جشن میلود مسعود کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ کی مناسبت سے ہے، اور سب مومنین کی خدمت میں امام کی ولادت با سعادت کی تبریک عرض کرتے ہیں۔ تو دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کی عظمتیں، فضائل، کمالات بہت زیادہ ہیں، اور علماء نے ان کمالات کو، ان فضائل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض وہ فضائل ہیں کہ جس میں سارے اہل بیت شریک ہیں اور امام حسن بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، اور بعض فضائل وہ ہیں کہ جس میں حسنین شریفین مشترک ہیں۔ تو دیکھیں آپ کی خدمت میں یہ سارے فضائل تو بیان کرنے کا ٹائم نہیں، چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، وہ جس میں امام مجتبیٰ شریک ہیں دوسری اہل بیت کے ساتھ، اور وہ فضائل کہ جس میں امام حسن مجتبیٰ امام حسین کے ساتھ شریک ہیں، اور وہ فضائل کہ جو مختص ہیں امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے بعض فضائل ایسے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ پوری اہل بیت کے ساتھ شریک ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیات دیکھیں کہ جو پنجتن پاک کے متعلق نازل ہوئیں، آیہ تطہیر میں امام حسن مجتبیٰ اہل بیت کے ساتھ شریک ہیں، سورہ دہر اہل بیت کے لیے نازل ہوئی، امام حسن مجتبیٰ اہل بیت کے ساتھ شریک ہیں، اور پھر سورہ رحمان میں جو آیہ مجیدہ نازل ہوئی مرج البحرین یلتقیان، خوب اس میں دیکھیں وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اس آیہ مجیدہ میں بھی امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ جب دریائے امامت اور دریائے عصمت ملتے ہیں تو اس سے
لولو اور مرجان جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت، کمالات، فضائل یہ قرآن میں موجود ہیں۔ آیہ مودت یہ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ آیات کہ جس کی تعویل اور تفسیر اہل بیت کے متعلق کی گئی ہے۔ تو دیکھیں بعض فضائل وہ ہیں کہ جو رسول گرامی اسلام نے بیان فرمائے، ان میں سے دیکھیں حدیث ثقلین کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک جو ہے وہ میری اطرت ہے، اور مصداق اتم اطرت کے وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ یہاں فرمایا کہ یہ دونوں میرے نواسے یہ زمین میں سب سے بہترین ہیں، اور یہ میری اطرت میں سے ہیں، یہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا۔ تو یہ فضائل اور عظمتیں جو رسول گرامی اسلام نے حسنین شریفین کی بیان کی۔ یہاں حدیث سفینہ میں فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثل وہ سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو بھی اس سفینہ الہی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ عظمتیں رسول گرامی اسلام نے، یہ کمالات اہل بیت کے رسول گرامی اسلام نے بیان فرمائے۔ یا فرمایا کہ یا معاشر المسلمین، فرمایا کہ اے مسلمانوں، سلم لے سالمکم، وہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا، دوستی رکھے گا، ان سے میں بھی دوستی کروں گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ میرے ساتھ بھی دشمنی رکھے گا۔ تو اس کے علاوہ جو احادیث رسول گرامی اسلام نے عظمت حسنین شریفین کے لیے اور اہل بیت کے لیے بیان فرمائی، اور دوسرے فضائل وہ ہیں کہ جس میں رسول گرامی اسلام نے حسنین شریفین کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الولد ریحانۃ، فرمایا کہ بیٹا خوشبو ہے، اور فرمایا الحسن والحسین ریحانہ یا فی الدنیا، فرمایا حسن اور حسین میری خوشبو ہے دنیا میں۔ یا فرمایا کہ الحسن منی، اور فرمایا الحسین من علی، اور فرمایا وہما ودیتی، فرمایا حسن مجھ سے ہے علی اور حسین علی سے ہے، اور فرمایا یہ دونوں میری امانت ہیں۔ یا فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، فرمایا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ وہ مشترکہ فضائل جو امام حسن مجتبیٰ کے اور امام حسین علیہ السلام کے۔ یہاں دوسری جگہ جب آپ اپنے دونوں نواسوں کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں تو کوئی شخص دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے حسنین شریفین نعم الجمل جملکما، کہ کتنا خوبصورت اونٹ ہے تمہارا۔ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا ایسے نہیں کہو بلکہ نعم الفرس، فرمایا کہ تم یہ کہو کہ کتنے سوار جو ہے وہ اچھے ہیں۔ تو یہ فضائل رسول گرامی اسلام نے حسنین شریفین کے بیان کیے۔ کبھی آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو آپ اگر حسنین شریفین آتے اور رستے میں ان کے پاؤں الجھ جاتے، گر پڑتے، تو آپ جو ہے نا وہ اپنا خطبہ چھوڑ کے جا کے ان کو اٹھا کے لے آتے اور اپنے پاس بٹھاتے۔ اسی طریقے سے اگر نماز کی حالت میں ہوتے، اگر وہ آ کے سوار ہو جاتے تو جناب رسول گرامی اسلام اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے۔ تو یہ دنیا کو عظمت حسنین شریفین بتائیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور یہ جو مناسبت ہے کریم اہل بیت کے حوالے سے کہ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت مقام کیا ہے، تو اس کے متعلق جو حدیث آپ کی خدمت میں بیان فرمائی کہ اس میں رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ انہو ابنی، کہ یہ جو ہے میرا بیٹا ہے، فرمایا منی، یہ فرمایا مجھ سے ہے، اور اس کے بعد فرمایا حجت اللہ، یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ اور اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قولہ قولی، فرمایا حسن کی بات میری بات ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَمْرُهُ أَمْرِي، فرمایا کہ حسن کا دستور میرا دستور ہے۔ تو یہ ساری عظمت امام حسن مجتبیٰ بیان کرتے ہوئے رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا
یا دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ عظمت کریم اہل بیت، فرمایا کہ اگر عقل کو انسانی صورت میں اگر مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میرے بیٹے حسن کو دیکھو۔ تو ایک اور حدیث میں پورے پانچتن پاک کا تعارف اس میں کروایا، فرمایا کہ دیکھو اگر حلم کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ علی کو دیکھو، اور فرمایا اگر فضل کو، کرامت کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، شرافت کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن مجتبیٰ کو دیکھو، اور فرمایا اگر حیا کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو سید الشہداء کو دیکھو۔ اس کے بعد جناب سیدہ کے متعلق فرمایا اگر دنیا کی ساری نیکیوں کو اگر کسی انسانی لبادے میں دیکھنا چاہتے ہو تو جناب سیدہ کو دیکھو، بلکہ فرمایا جناب سیدہ تو وہ خیر الارض ہے، اور عنصراً و شرفاً، فرمایا کہ عنصر کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے جناب سیدہ کا بہت ہی عظیم مقام ہے۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت ہیں، اور کریم اہل بیت، کریم اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس میں ساری کی ساری خوبیاں، ساری کی ساری انسانی اچھائیاں جمع ہو جائیں، اس کو جو ہے وہ کریم اہل بیت کہا جاتا ہے اور اسے کریم کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے آپ کی خدمت میں چند ایک واقعہ عظمت امام حسن مجتبیٰ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کا سن مبارک 5 یا 7 سال کا ہے، تو آپ رسول گرامی اسلام کے ساتھ ہی ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور یہ بعض روایات میں بھی ہے کہ سینے سے لے کے سر یہ سارا رسول گرامی اسلام کے ساتھ شباہت رکھتا تھا، یعنی امام حسن مجتبیٰ سینے سے اوپر تک رسول گرامی اسلام سے شبیہ تھے۔ تو عموماً جو ہے وہ محضر رسول گرامی اسلام میں آپ رہتے تھے۔ تو ایک دن ایک عرب کا بدو یہ آیا اور آ کے محفل لگی ہوئی تھی رسول گرامی اسلام کی، اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور یہ آ کے کہتا ہے کہ آپ میں سے کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا میں ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میرے چند ایک سوالات ہیں، اگر آپ نے جواب دیے تو میں ایمان لے آؤں گا، اگر جواب نہ دیے تو پھر میں آپ کے ساتھ مبارزہ کروں گا۔ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ سل ابنی وقرۃ عینی، فرمایا کہ تمہارے یہ سوالوں کے جواب یہ میرا 7 سال کا بچہ دے گا، اور یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے سوالوں کو جواب دے گی۔ اسے جو ہے وہ اور غصہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ میں جو ہے وہ آپ کو نبی نہیں مانتا اور آپ اس بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ سوال کر، یہ بچہ نہیں ہے بلکہ فرمایا فقی ابن فقی ہے، فرمایا کہ یہ عالم ہے اور تو جو ہے وہ کیا ہے، جاہل ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اچھا تمہارے سوال بتاؤں کہ تمہارے سوال کیا ہیں؟ فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو کہاں ٹھہرا تھا، تو نے رات کو کیا کھایا ہے، تیرے ذہن میں کون سے سوال ہیں؟ جب امام حسن مجتبیٰ نے یہ باتیں کی تو فوراً یہ اسلام لے آیا اور اس نے شہادتین اپنی زبان کے اوپر جاری کر دی۔ تو اس وقت رسول گرامی اسلام نے اس بدو کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ حسن یہ ہدیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ تو یہ روایت میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ دوبارہ جب بھی کبھی مدینے میں آتا تھا تو جب بھی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتا تھا تو امام حسن مجتبیٰ کو کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، ہدیۃ اللہ ہے۔ تو یہ امام حسن کے علمی کمالات خود زمانہ رسول گرامی اسلام میں۔ اور ایک اور واقعہ جو ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ مسجد نبوی میں رسول گرامی اسلام کی خدمت میں ہوا کرتے تھے، اور جو وحی نازل ہوتی تھی آپ جو ہے نا آ کے جناب سیدہ کے لیے نقل فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن مولا متقیان جب مسجد نبوی سے گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھا، جناب سیدہ آیات الہی کی تلاوت کر رہی ہیں۔ تو پوچھا
کہ یہ پیغام آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ تو جناب سیدہ نے جواب دیا کہ ابھی بیٹا حسن آپ سے پہلے آئے تھے، انہوں نے آ کے یہ قرآن مجید اور وحی الہی جو ہے مجھے سنائی ہے۔ تو ایک دن میرے مولا نے بھی چاہا، کیونکہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے کمالات کو سنیں اور دیکھیں، تو میرے مولا نے چاہا کہ یہ پیغام وحی جب امام حسن مجتبیٰ لا کے اپنی والدہ گرامی کو سناتے ہیں تو کیوں نہ ہو میں بھی حسن کی زبان سے سنوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ ایک طرف کسی جگہ مخفی آنا آپ جو ہے نا وہ بیٹھ گئے۔ امام حسن جب تشریف لائے، آپ نے آیات کی تلاوت کرنا شروع کی تو تھوڑی زبان میں لکنت آئی، تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ بیٹا حسن آج کیا وجہ ہے، آج کیوں آپ جو ہے نا اس طریقے سے آپ کی زبان میں لکنت آ رہی ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ لگتا ہے کوئی مجھ سے بڑا عالم میری گفتگو سن رہا ہے، اس وجہ سے یہ میری زبان میں جو ہے وہ لکنت آئی ہے۔ تو دیکھیے یہ کمالات امام حسن مجتبیٰ، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ پروردہ وحی ہے اور تربیت یافتہ رسول گرامی اسلام ہے، تو علمی لحاظ سے عظیم کمالات، معنوی لحاظ سے عظیم کمالات، سخاوت کے لحاظ سے عظیم کمالات کے مظہر ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ تو دیکھیے چند ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ عبادت امام حسن مجتبیٰ، یہ کتنے بڑے یہ عبادت گزار تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عابد الناس و ازہد الناس فی زمانے، فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ اپنے زمانے میں سب سے بڑے زاہد، سب سے بڑے عبادت گزار اور اپنے زمانے کے سب سے افضل انسان تھے۔ اور عبادت کی انتہا ہو گئی کہ جو تاریخ کے اوراق پہ نقش بستہ ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 دفعہ امام حسن مجتبیٰ، بلکہ روایات میں ہے کہ 25 مرتبہ امام حسن مجتبیٰ پیدل جو ہے وہ آپ نے حج کیے، اور بعض دفعہ تو یہ تھا کہ ننگے پاؤں جو ہے وہ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ زہد امام حسن مجتبیٰ، یعنی عبادت کے لحاظ سے آپ کی منزلت اور آپ کا مقام، اور حتیٰ یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، جب نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اور یہ روایت میں ملتا ہے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آقا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے بدن میں یہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں اس خالق کے سامنے عبادت کے لیے جا رہا ہوں؟ اور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے خدایا تیرا مہمان تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، اگر میری خطائیں ہیں، گناہ ہیں تو اپنے لطف و کرم سے ان کو بخش دے۔ تو یہ عبادت امام حسن مجتبیٰ۔ امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کی کہ کریم اہل بیت کے نام سے مشہور تھے، اور کچھ اس طریقے سے بعض روایات میں ہے کہ امام نے اپنی پوری زندگی میں سخاوت اور کریم اہل بیت کا لقب اسی وجہ سے پایا کہ 2 دفعہ زندگی میں اپنی ساری پونجی اللہ کی راہ میں آپ نے لوگوں کو فقراء میں بخش دی، اور 3 دفعہ آپ اپنی جتنی بھی پراپرٹی تھی اس کو آدھا آدھا کر کے اللہ کی راہ میں بخش دیتے تھے۔ تو دیکھیں ایک دفعہ امام مجتبیٰ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی یہ عظمت اور کرامت امام نظر آتی ہے اور سخاوت نظر آتی ہے۔ طواف کرتے ہوئے کیا دیکھے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو گریہ ازاری کر رہا ہے اور سجدے کی حالت میں رو رہا ہے، اللہ سے التجا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے 10,000 درہم کی ضرورت ہے، میں مقروض ہوں، کوئی ہو سکے تو کوئی وسیلہ خدایا بنا تاکہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا اور امام جو ہے وہاں سے اپنے گھر کی طرف آئے، اپنے خادم کو 10,000 درہم دیے اور کہا کہ وہ فلاں شخص وہاں پہ گریہ ازاری کر رہا ہے،
یہ جا کے اس کی جو ہے وہ مشکل آسان کر دی جائے۔ تو دیکھیں یہ امام تھے کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے اللہ کے لیے سخاوت کی، اللہ کے لیے ہر قسم کے انفاق سے دریغ نہ کیا۔ اور ایک اور واقعہ جو ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک کنیز تھی جو امام مجتبیٰ کی، اس نے امام کو ایک گلدستہ پیش کیا تو امام نے اس کو آزاد کر دیا۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا آقا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ کنیزیں تو یہ کام کرتی رہتی ہیں، تو فرمایا کہ تم نے قرآن مجید کی آیہ نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو آپ اس کو اس سے بہتر جواب میں ہدیہ دو۔ تو میں نے اسی لیے اس نے محبت کا اظہار کیا تو میں نے اس سے بڑھ کر اس سے محبت کا اظہار کیا اور اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ معروف تھا مدینے میں، جو بھی کوئی مسافر آتا تھا وہ امام کے دسترخوان سے استفادہ کرتا تھا۔ آج کل بھی وہاں پہ امام کے حقیقی پیروکار وہاں پہ امام بارگاہ موجود ہے اور وہاں پہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ وہ حاجیوں کے لیے اور زائرین کے لیے جو مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں ان کے لیے وہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ وہاں پہ موجود ہے اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ امام کا کردار سخاوت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، کرامت کے لحاظ سے، نجابت کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے۔ تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں حلم امام مجتبیٰ کا بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے امام بہت ہی بردبار اور بہت ہی حلیم تھے۔ یہ واقعہ لکھتا ہے کہ ایک شخص جو اموی میڈیا سے متاثر تھا یہ مدینے میں آتا ہے۔ جیسے یہ مدینے میں آیا تو وہاں سے امام حسن مجتبیٰ کا گزر ہو رہا تھا، تو جیسے ہی اس نے بہت ہی وجی اور نورانی شکل والے انسان کو دیکھا تو پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ امام حسن ابن علی ہیں، کریم اہل بیت ہیں۔ تو کیونکہ یہ بنی امیہ کے میڈیا سے متاثر تھا، اس کے منہ میں جو آیا اس نے امام حسن مجتبیٰ کے متعلق جو فوش و جو دشنام اس نے دیں، امام نے بہت ہی اطمینان اور تحمل کے ساتھ سنتے رہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اے ضعیف انسان، لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، تو دور سے آیا ہے، تو پریشان حال ہے، تجھے کھانے کی ضرورت ہے، تجھے سکون کی ضرورت ہے، تجھے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔ تو امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے جو ہے گھر لے گئے، اس کی پذیرائی کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کو رہنے کے لیے گھر دیا۔ جب یہ ساری چیزیں امام کے کردار سے عملی دین اسلام کو دیکھا تو فوراً جو ہے کہنے لگا کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس گھر میں اس نبوت اور امامت کو رکھا ہے۔ تو یعنی وہ جو چند لحظہ پہلے اموی میڈیا سے متاثر تھا، جب اس نے کردار کریم اہل بیت دیکھا تو وہیں پہ تائب ہو گیا اور حقیقی شیعہ حیدر کرار میں تبدیل ہو گیا۔ تو دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کی تعلیمات اور امام کی جو کردار ہے، سیرت عملی ہے، یہ پوری بشریت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآنی لحاظ سے امام مجتبیٰ سے ایک دو روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ امام مجتبیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا بعض لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے جنت کی طرف اور بعض لوگوں کو دھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف۔ پوچھا مولا آقا بتائیے کہ یہ کن لوگوں کی قیادت کرے گا، کن لوگوں کی رہنمائی کرے گا اور کن لوگوں کو دھکیلے گا جہنم کی طرف؟ دیکھیے عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قائد اور ایک سائق۔ قائد جو کہتے ہیں کسی کی رہنمائی کرنا اور اس کے لیے راستہ دکھانا، اور سائق یعنی آگے سے چل کے اسے کہنا، جس طرح اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چلتے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ اونٹ آتے ہیں، تو جو اونٹ کی نکیل پکڑ کے جاتا ہے اسے کہتے ہیں قائد، اور جو بھیڑوں کو پیچھے سے ڈنڈے کے ذریعے سے دھکیلتے ہیں اسے کہتے ہیں سائق۔ تو یہاں امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن
بعض لوگوں کی قیادت کرے گا اور بعض لوگوں کو پیچھے سے ہانکے گا. تو قیادت پوچھا گیا کن کی کرے گا؟ فرمایا کہ جو اللہ اور قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور جو قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں. اور فرمایا کہ کن لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلے گا؟ فرمایا وہ کہ جو قرآن کی حدود کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن کے اوامر کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن کے نواہی سے رکتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن جہنم کی طرف دھکیلے گا. تو یہ اہمیت قرآن کے متعلق میرے مولا نے ارشاد فرمایا. تو دیکھیں پوری کی پوری سیرت امام کی، یہ امام کے پیروکاروں کے لیے یہ درس عمل ہے کہ جس طرح امام حسن علیہ السلام عبادت میں، بندگی خدا میں، اطاعت الہی میں اس طریقے سے اوج معرفت کے اوپر فائز تھے، تو درس امام حسن مجتبیٰ یہ ہے کہ امام کے پیروکاروں کو بھی امام کی تعصی کرتے ہوئے عبادت اور بندگی میں امام حسن مجتبیٰ کی طرح معرفت رکھتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے، اور سخاوت میں بھی امام حسن مجتبیٰ سے درس لیتے ہوئے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے حلم اور بردباری جو اخلاق حسنہ میں سے ہے، یہ صفات امام حسن مجتبیٰ میں سے ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تحمل، بردباری اور صبر سے کام لیتے ہوئے معاشرے میں زندگی بسر کریں. تو یہ امام حسن مجتبیٰ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس کریم اہل بیت کی ولادت با سعادت کے صدقے میں ہم سب کو حقیقی معنی میں پیرو امام حسن مجتبیٰ بن کر سیرت اور اسوہ حسنی سے بہرہ مند ہو کر حقیقی مسلمان اور مومن بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثنائے مولا حسن کا جو اہتمام کیا، ثنائے مولا حسن کا جو اہتمام کیا.